مدد امداد کن عزم رغم آزاد کن تردید دنیا شاد دنیا واسعات تستقیل القدر شیئا للہ القدر شیئا للہ القدر شیئا للہ۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ مولانا محمد عدد ما بعلم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما بعلم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب اسلام کا ماننے والا، اہل سنت و جماعت کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا، ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہمیں ہماری طلب سے پہلے یہ نعمت عظیمہ سے مالا مال فرمایا۔ یہ وہ دولت ہے جو خوش نصیب کو ہی ملتی ہے، ہر کسی کو یہ دولت نہیں ملتی ہے، ورنہ تو فرعون بھی بہت بڑا دولت مند تھا، بادشاہ تھا، زوراور تھا، سب کچھ تھا، مگر ایمان اس کے حصے میں نہیں تھا۔ ابو جہل بھی بہت زور والا تھا، طاقت والا تھا، قبیلے کا سردار تھا، مگر ایمان اس کے حصے بھی نہیں تھا۔ کمزور، جو ضعیف، نادوا، جن سے کام لیا جاتا، جن پر ظلم و ستم کیا جاتا، اس طرح کی شخصیات جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوش نصیب شخصیت تھی جنہیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی عظیم ترین جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، اور وہی دولت ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہمیں فلاں گھر میں پیدا کر دے، فلاں جگہ پیدا کر دے، طلب کر لیں۔ یہ خود اس کا فیصلہ ہوتا ہے جس کو جس گھر میں جس ماں باپ کی کوکھ سے صلب سے چاہے پیدا کرنا وہ پیدا کر دے۔ اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ وہ ایسی نعمت ہے کہ ہم زندگی بھر اس کا شکر کر رہے ہیں، تب تک اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، ایمان کی حفاظت ہمارا مقصد عین ہے۔ جان رہے یا نہ رہے، جان جائے تو بلا سے، ایمان میں ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ایمانی اعتقادی معاملات میں کبھی کسی بھی طریقے کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ یہ عظمت جب ہم اپنے ذہن و فکر میں بسا لیں گے، یقیناً کامیابی کی طرف قدم ہمارے بڑھتے چلے جائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارادہ پختہ بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کے جلووں کو نگاہوں میں بسایا اور پھر نگاہوں سے دل کو منور فرمایا، تو حال یہ تھا آپ کو کلمہ پڑھنے سے روکنے کے لیے، اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے ہزاروں ستم کیے جاتے رہے، ہزاروں ظلم اٹھاتے رہے، مگر بچوں کے ہاتھ میں زمین پر کھینچے جانا آپ کو پسند تھا۔ آپ کے سینے پر تپتے ہوئے صحرا میں گرم گرم بڑے بڑے وزنی پتھروں کو رکھ دیا جانا گوارا تھا۔ صحراؤں میں، جنگلوں میں، گلیوں میں ظلم و ستم کا نشانہ آپ کی ذات کو بنا دیا جانا گوارا تھا، مگر جب بھی ان سے کہتے کہ کلمے کو چھوڑ دو تو وہ یہی کہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ جذبہ ایمانی ہے جو ایمان والوں کے دل میں بیدار ہو جاتا ہے۔ جب ایمان اہل ایمان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو ان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ ہزاروں تکلیفیں وہ گوارا کر لیتے ہیں، ہزاروں بھوک پیاس انہیں گوارا ہوتی ہے، مگر ایمان کا سودا انہیں گوارا نہیں ہے۔ عزیزو، ہم نے ہماری اولاد کو یہ تربیت دینا چھوڑ دیا،
خود بھی تربیت پانا ہم نے چھوڑ دیا۔ علماء مساجد کے ممبروں سے، جلسہ گاہ کے ممبروں سے چیختے پکارتے آپ کو دعوت حق دیتے رہتے ہیں، وہ اپنا ذمہ، وہ اپنا فرض پورا کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا حال کیسے ہے، ہم کس طریقے کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم تو بظاہر سننے والے ہیں، بظاہر دیکھنے والے ہیں، مگر حقیقت میں ہمیں کوئی شعور اس کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، خدا و رسول کے، اے ایمان والو، خدا و رسول کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی بات جو وہ تمہیں بتائیں اس کو سنو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس سے دور جانے والے ان باتوں کو پس پشت ڈال کر کے اپنی طرز پر، اپنے نقش پر چلنے والے نہ بن جاؤ۔ ایسے نہ بنو کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں مگر پھر وہ صحیح معنوں میں اس پر عمل نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ سننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں مگر سنتے تو ضرور اس پر عمل ہوتا، سنتے تو ضرور اس کو اپنے دل میں بساتے، جیسا کہ سننے کا حق ہے اس حق کے ساتھ سنتے تو ضرور اس پر عمل کرتے۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال فرمائی کہ زمین پر رہنے والے، زمین پر بسنے والے سب سے شرانگیز جو کیڑے ہوتے ہیں انہی کی طرح ان کی مثال ہے کہ وہ لوگ اندھے بہرے بن کر کے بظاہر دیکھنا سننا تو ہے مگر حقیقت سے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، شعور کی منزل سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسوں کی صف میں نہیں پیدا فرمایا، اہل سنت کی صف میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کے صف میں نہیں پیدا فرمایا کہ جن پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اس صف میں اللہ نے ہمیں نہیں پیدا فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام والے لوگوں کے صف میں پیدا فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی پہچان جن ہستیوں کو بنایا ہے وہی ہستیاں اہل سنت کی پہچان قرار پائی ہیں، وہی ہستیاں ہیں کہ جن کے نقش قدم پر اہل سنت چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، جستجو ہم نے یہ نہیں کی کہ ہم کس طریقے سے خدا و رسول کی بارگاہ میں سرفرازی کی منزل کو پائیں، مقام رحمت کو پالیں، مقام نعمت کو پالیں۔ ہم نے اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا۔ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ جیسے ایک جانور اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے زندگی دنیا میں گزار دیتا ہے، نہ انہیں ان جانوروں کو موت کی فکر ہوتی ہے، نہ موت کے بعد کا کسی مرحلے کا انہیں شعور ہوتا ہے۔ اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی بھی دی ہے، برزخ کی زندگی بھی دی ہے، قبر ہے، حشر ہے، سوال و جواب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت و جہنم بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حشر میں فیصلہ ہونا ہے، اس فیصلے کی تیاری تو قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ان تمام چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور آپ کے صحابہ والے بیت نے آپ کی اس مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء، صالحین، علماء ربانیین آج کا اسی روش پر گامزن ہے، مگر افسوس تو صرف اس بات کا ہے کہ ہم آواز کو تو اپنی سماعت سے ٹکرانے کا موقع دے رہے ہیں مگر اس آواز سے شعور کے دروازے جو کھل جائیں جس سے ہمیں ہدایت کی راہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کو حوصلہ و ہمت و طاقت و توانائی ملے، ان دروازوں کو ہم نے بند کر رکھا ہے۔ وہ ہم نے اپنے لیے نہ جانے کس لیے حفاظت کر کے رکھے ہیں۔ آخر آج بھی اگر ہم شعور کے اس منزل کو نہ پہنچے کہ جہاں ہم اپنے ایمان کی عظمت کو نہ سمجھ پائیں تو زندگی بیکار ہے، جہاں ہم اپنے مقدس کلام کی عظمت کو نہ سمجھ پائیں تو زندگی بیکار ہے، اگر ہم رسول اللہ کی حدیثوں کی عظمت کو نہ سمجھ پائیں تو زندگی بیکار ہے۔ آخر ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ زندگی جو کام کی وہی ہے جس زندگی سے خدا و رسول راضی ہو جائیں،
ہمیں خدا و رسول کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور دور حاضر میں اس پرفتن دور میں ہمیں ایمان و عقیدے کی حفاظت اور سلامتی کی ضرورت ہے، اور ایمان و عقیدے کی سلامتی کے لیے انسانی اخلاق و کردار کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وجود کو دنیا میں رکھتا ہے، دنیا والوں کی رہبری کے لیے انہیں ممتاز بنا کر کے دنیا والوں کو عطا فرماتا ہے۔ انہیں ممتاز شخصیتوں میں سے ایک وہ عظیم شخصیت بھی گزری جسے ہم اور آپ مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان خواجہ بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ یہ کسی عالم دین کا، کسی مجدد کا دنیا میں آ جانا یہ ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، ہمارے اور آپ کا انتخاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالی امت محمدیہ میں چند ایسے افراد کا انتخاب فرماتا ہے ہر صدی پر کہ جو امت کے لیے دین کو صاف ستھرا نکھار کے پیش کر دیتے ہیں اور دین کی تعلیمات کو پاکیزہ بنا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جو درمیان میں وقت آ جاتا ہے اور علم کی کمی جو فتوح اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انشراح صدر ہوتا ہے جس سے انسان صحیح معنوں میں علم حقیقی تک پہنچتا ہے، اور علم وحبی علم لدنی سے جب مالا مال کیا جاتا ہے تو وہ شخصیتیں جب زبان سے گفتگو کرتی ہیں، جب قال اللہ و قال رسول کی بولیاں ان کی زبانوں سے نکلتی ہے تو زبان سے ان کی نکلتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے چلی جاتی ہے، قلم سے تحریر ان کی نکلتی ہے، صدیوں تک اس تحریر کی عظمت اپنے آپ میں چمکتی چمکتی رہتی ہے۔ عزیزو یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم جیسے کم علم لوگوں کے ہدایت کے لیے، کم علم لوگوں کی رہبری کے لیے دنیا میں ہماری ہدایت کے اسباب کو باقی رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہدایت کی راستے پر گامزن ہو جائیں۔ ایمان کی عظمت کی بات آتی ہے، ہم اپنے دل و جان کو ایمان کے معاملے میں ہم اپنے دل و جان سے جب ایمان کو اپنا لیں گے، ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے، ہزاروں فتنے ارتداد کے پیدا ہو جائیں گے تو وہیں سر پٹک پٹک کر کے دم توڑ دیں گے۔ خدا کی قسم کسی غلام مصطفیٰ کے ایمان کو چھین نہیں سکتے، کسی کنی سے فاطمہ کے ایمان پر ڈالا نہیں سکتا۔ ہمیں اپنی بچیوں کو خاتون جنت کی کنیز بنانا چھوڑ دیا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اسے سجنا سنورنا سکھا دیا ہے۔ ہم نے جب اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں میک اپ کے سامان کو تھما دیا ہے گویا کہ ہم نے ان کے مستقبل کو خود ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اب شیطان کا کھلونا کم عمری ہوتی ہے، وہ کس قدر بہت جائیں وہ کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی اس کا پسند حال نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نعمت عظیمہ عطا فرمائی ہے، جو اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا نمونہ جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے اکتساب شدہ ہے، اس نمونے کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جبکہ ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں اپنے بچوں کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تعلیم انہیں عطا فرماؤ۔ کیا ہم نے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آج جب فون تھمایا گیا ہے کیا ہم نے کبھی قرآن ان کے ہاتھ میں دیا کہ بیٹی قرآن کو پڑھنے والی بن جا؟ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر کے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کسی عالم سے سیکھی سنی سمجھی اور اس کو اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو سنایا؟ افسوس کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے وہی ان کو سنایا جو شیطان کا کھلونا تھا، ہم نے وہی ان کے ہاتھوں میں تھمایا جو شیطان کا بہکاوا ہے، جس کو برے راستے پر لے جانے میں ایک بہت بڑا سہارا
خرابی زمانہ ہو گیا ہے. یہ موبائل ہزار بلاؤں کی ایک بلا بن کر کے ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ بلا وبا سب کچھ ہے, پھر بھی ہم اسے اپنے کلیجے سے لگائے رکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. رات کے اندھیرے میں بچے کس قدر زندگی وہ سو رہے ہیں, تو ہمیں بچوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ بچوں کو اوندھے کو سونے نہیں دینا چاہیے, انہیں سیدھا کرنا چاہیے, انہیں سیدھا سونے کا طریقہ سکھانا چاہیے. آخر وجہ کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں بچوں کے سونے پر نظر رکھنے کو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. بات کیا ہے؟ اولاد کی تربیت دن کے اجالے میں ہے, رات کے اندھیرے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اولاد کی تربیت کا جو حق ماں باپ پر ہے, وہ چاہے دن کا اجالا ہو, چاہے رات کا اندھیرا ہو, چاہے تنہائی ہو, چاہے انجمن میں جلوہ رہی ہو, ہر جگہ پر ان کی تربیت پر نظر ہونی چاہیے. بزرگوں نے خوب کہا ہے, نگاہیں ایسی اپنے اولاد پر تنقید کی رکھو, محبت بھرا سونے کا نوالا ضرور کھلاؤ, مگر نگاہ دشمن کی رکھو تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے. مگر آج ہمارا ماحول کیسا ہے, ہم اپنی زندگی کو کیسے جی رہے ہیں؟ ہم خود خدا کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہیں. کس منہ سے ہم اپنے اولاد کو بولیں گے؟ ہماری بھی اصلاح کی حاجت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اے لوگوں وہ کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ ہم کیسے اپنی بچیوں کو بتائیں گے بیٹا رات میں فون مت دیکھو, جبکہ ہم خود فون دیکھ رہے ہوں گے؟ ہم کیسے اپنی بچیوں کو بتائیں گے کہ بیٹا گانے مت سنا کرو, ہم خود گانے سن رہے ہوں گے؟ ہم کیسے اپنی بچیوں کو کہیں گے کہ بیٹا سنیما مت دیکھو, ہم خود سنیما دیکھ رہے ہوں گے؟ تو ہم کیسے انہیں کہیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ فون ہے, آج سہولت ہے, علماء حفاظ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, قرآن مجید کو اس میں محفوظ کیا جاتا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملتا ہے تلاوت ہوتی رہتے کہ ہاں کہیں بھی ہمیں شبہ پیدا ہو جاتا ہے, قرآن مجید کو فون میں کھول لیا جاتا ہے, پڑھ لیا جاتا ہے. کیا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو یہ دکھایا بیٹا قرآن شریف کو تم آسانی سے لے کر کے بیٹھ نہیں پاتے ہو تو کم سے کم جو تمہارے ہاتھ میں فون ہے اسی میں جو ایپ ہے قرآن شریف کا اسے ڈاؤن لوڈ کر لو, روز ایک صفحہ بلند آواز سے رات میں سونے سے پہلے مجھے عزیزو میں عرض کر رہا تھا, کیا کبھی ہم نے اپنی بچی سے کہا بیٹی رات میں سونے سے پہلے ایک صفحہ قرآن مجید تو مجھے پڑھ کے سنا دے؟ تو وہ بچی کیا کرے گی؟ ہم نے اس کو قرآن نہیں دیا, قرآن کی تعلیم نہیں دی, شریعت محمدی کا پاس و لحاظ نہیں سکھایا, وضو و غسل کو ہم نے نہیں سمجھایا, حلال و حرام کو ہم نے نہیں بتایا, کفر و ایمان کا فرق ہم نے نہیں بتایا, جنت اور دوزخ کا فرق ہم نے نہیں بتایا, جنت و دوزخ کے وصف کو ہم نے نہیں سنایا. تو وہ کیا کرے گی؟ وہ تو سمجھتی یہی ہے جو دنیا کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہی سب کچھ ہے, اسی کے پیچھے وہ جائیں گے, خواہ وہ لڑکا ہو خواہ وہ لڑکی ہو. کیا کبھی اس کو بتایا کہ بیٹا ہمیں خدا نے جو دل دیا ہے وہ دل کس لیے عطا فرمایا گیا؟ وہ دل تو خدا کی معرفت کے لیے عطا فرمایا گیا, وہ دل تو ایمان کو بسانے کے لیے عطا فرمایا گیا, اللہ کی اطاعت کے جذبے کو بسانے کے لیے عطا فرمایا گیا, رسول اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے وہ دل عطا فرمایا گیا. مگر افسوس کی بات ہے آج ہم جس قدر پریشان اپنے بچوں کے اخلاق و کردار کی بے راہ روی پر ہے, یہ صرف ہم حقوصلہ کر رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں, حقیقت میں پریشان ہیں. اگر حقیقت میں پریشان ہوتے تو ہم خود سدھر جاتے, ہم خود سدھر جاتے اور اپنے بچوں کو سدھارنے کی کوشش میں جٹ جاتے. بچہ جب سو رہا ہوگا فجر میں تو ہم خود جاگیں گے تب نہ اسے جگائیں گے, ہم خود سوئیں گے چادر تان کر کے تو بچہ ایک آنکھ کھول کر کے دیکھے گا ابا سو رہے ہیں میں بھی سو جاؤں. کل قیامت میں اللہ کو ہمیں کیا جواب دینا ہے اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. آج ہمارے گھر میں دینی تعلیم, دینی معلومات کا کتابی علمی ذخیرہ ہونا چاہیے, انہیں پڑھ کر کے سنانا چاہیے. ماں باپ کا ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیں. آپ کمائی کے لیے وقت نکالتے ہیں, ماں گھر کے صفائی کے لیے وقت نکالتی ہے, کھانے پینے کپڑے دھونا بس کیا یہی ایک ذمہ داری ہے؟ پیسے لاؤ کھانا لاؤ پیٹ بھرو یہ ذمہ داری؟
کھانا بناؤ، کپڑے دھلو، صاف کرو، گھر صاف کرو، کھلاؤ پلاؤ سلا دو، کیا یہی ذمہ داری ہے؟ کھلانا پلانا تو جانور بھی کرتے ہیں، بچوں کا خیال کرنا تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جانور میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم انہیں رسول اللہ کی محبت دیتے ہیں، ہم میں جانور میں یہ فرق ہے کہ ہم انہیں خدا کی معرفت کما حقہ سمجھا سکتے ہیں، ہم انہیں دین کے راستے پر چلا کیسے جاتا چل کے بتا سکتے ہیں، مگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں سوائے افسوس کے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آنے والا۔ آج کے زمانے میں عقائد کے معاملات میں، افکار و نظریات کے معاملات میں مختلف لوگوں کے مختلف طریقے، مختلف افکار و نظریات کی بھرمار یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر بہت کچھ پھیل گیا ہے فتنہ۔ یہ سارے فتنے میں حفاظت کے لیے ہمیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور تحریرات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور تحریرات کو آپ عام کریں گے، کیسے عام کریں گے؟ صرف مدرسے میں بچے آئیں گے، پڑھ کر جائیں گے، بس بات ختم، مدرسے میں کتاب کھلی، مدرسے میں کتاب بند ہو گئی، یہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھروں میں کتابیں لکھیں، اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈلوائیں، آپ بھی خود بیٹھیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کہیں کہ جو بیٹا مدرسے میں تم آج پڑھ کر کے آئے ہو مجھے سمجھاؤ، مجھے سناؤ، مجھے پڑھاؤ، مجھے بتاؤ۔ جب بچے خوشی سے تمہیں وہ سنائیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی ہمت بڑھاؤ، ان کو حوصلہ دو اور ان کو شاباشی دو۔ جب وہ آپ کی شاباشی سے خوش ہو جائیں گے، آپ کے حوصلے سے خوش ہو جائیں گے، اور محنت کی طرف وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ محنت کرتے چلے جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ خدا و رسول کو راضی کرنے کی فکر میں وہ زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے۔ تہجد کی لذت کیا ہوتی ہے اس کو جب آپ خود تہجد بلا ناغہ پڑھ کے بتائیں گے تبھی انہیں سمجھ میں آئے گا، اور اسی طریقے سے نمازوں کو آپ پابندی سے کر کے بتائیں گے تبھی ان کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو وہ چیزیں انہیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آج صرف ہم آواز اٹھانے سے کام نہیں چلنے والا ہے، عمل کے میدان میں ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دین جو ہم تک کے پہنچا ہے، یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، ایسی قربانیاں دی گئی ہیں کہ ان قربانیوں کے تصور سے ہی روح بنا ہو جاتی ہے۔ بدر کے میدان سے لے کر کے کربلا کے میدان تک، کربلا کے میدان سے لے کر کے آج فلسطین کے میدان تک وہی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے جو اس وقت سے لے کر کے آج تک لوگ مسلمان اپنے دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور زلزلے شروع ہو چکے ہیں، یاد رکھیں قیامت کے قریب زلزلوں پر زلزلے آنے والے ہیں۔ دنیا نے دیکھا اپنی ماتے کی آنکھوں سے کہ کیسے بھیانک زلزلے آئے ہیں، کتنے بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں۔ آج ان تمام بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود ہمیں خوف خدا نہیں ہے تو ہمیں علم کی برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم والا بنا دے گا۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے انہیں علم والا بنایا تھا، شان والا بنایا تھا، جن کے علم کے ڈنکے تمام عالم میں بج رہے تھے، بج رہے ہیں اور بجتے رہیں گے۔ مگر کیا ہم صرف اتنا کہہ کر کے زندگی گزاریں گے کہ رب سلطان ہو، ہمارے باپ بادشاہ کے سے کام نہیں چلنے والا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس مقام پر پہنچے ہیں، یہ دیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کو ہمارے باپ دادا نے عام کیا، ہمارے بزرگ موقر علماء نے ظاہر کیا، بتایا، عام کیا۔ آج جب بھی ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں ایک سچے عاشق رسول کا تصور ذہن میں ابھر جاتا ہے، جب بھی ان کے کلام کو سنتے ہیں ایک سچے مومن کے دل میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ لبریز ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے جملہ کلام کو خلوص کے ساتھ بیان فرمایا، رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے لکھا اور پڑھا، تو آج تک سننے والے کو وہ عشق سے آشنا کر دینے والا کلام ہو گیا۔ اگر خلوص کے بجائے دنیا والوں کے لیے لکھا گیا ہوتا، دنیا میں فن شعر و ادب کو ظاہر
ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کے اعلم ہونے کو ثابت کرنے کے لیے لکھا گیا ہوتا تو اور بھی بہت سارے شعراء ہیں جن کے کلام ان کے دیوانوں میں دفن ہو چکے ہیں، مگر الحمدللہ امام اہل سنت کا کلام دیوان کی زینت نہیں ہے، ہر مسلمان کے دل کی زینت بنے ہوا ہے، ہر مسلمان کی زبان پر جاری ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عشق جب انسان کے دل میں سچائی کے ساتھ بس جاتا ہے تو اس کی زبان کا ہر بول جب تک کہ وہ بول کی گونج گونجتے رہے گی دعوت عشق ہی دیتا نظر آئے گا۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو ہمارے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے کسی چیز کا سودا کیا جائے معاذ اللہ، اسلام سے پھرا دیا جائے معاذ اللہ۔ انہوں نے سوچا کہ بہت سارے لوگ تو ہمارا مذہب چھوڑ کے اسلام میں چلے جاتے ہیں، انہوں نے اسلام کو اپنا لینا دیکھا، اپنے مذہب کی خامیوں کو خرابیوں کو نہیں دیکھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دولت کے بلبوتے پر یا طاقت کے بلبوتے پر یا کسی اور سبب کے بلبوتے پر کسی کے دل و فکر و نظر و خیال کو بدل دیا جا سکتا ہے، کیوں نہ ہم بھی کوشش کر کے دیکھیں۔ انہوں نے ان کے ایمان کو بدلنے کی کوشش کرنے کا ارادہ کیا، ہر طریقے کی کوشش کر لی، بھوکا پیاسا رکھا گیا، انہیں قید کر دیا گیا، حکومت کا لالچ دیا گیا اور دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں کو ان کے ساتھ تنہائی میں بے پردہ بھیج کر کے ہوس و حرص کا نشانہ بنانے کا موقع دیا گیا۔ مگر قربان جائے جن نگاہوں نے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، جس چہرے زیبا کی رعنائی کو، جس چہرے زیبا کے عظمت کو انہوں نے اپنے دل میں بسایا ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عظمت ایمانی، وہ عظمت قرآنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ان عظمتوں کو جنہوں نے اپنے نگاہوں میں بسایا ہے، جنہوں نے اپنے دل میں ان عظمتوں کو بسایا ہے، کیا کبھی کوئی چیز ان کی نگاہوں میں بس سکتی ہے؟ کیا کوئی چیز ان کی نگاہوں میں سما سکتی ہے؟ ہرگز نہیں سما سکتی ہے۔ جو رسول اللہ کے چہرے کا شیدا ہوگا وہ کسی چہرے کی خوبصورتی کی طرف نظر کرنے والا نہیں ہوگا، وہ بس زندگی کے جو زندگی کے اصول ہیں وہ تو ادا بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ سنت مصطفیٰ پوری ہو جائے۔ وہ اپنی ضرورت سمجھ کر کے نہیں بلکہ سنت سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی کیا انہیں ان کے دین سے ہلا سکتا ہے؟ جب ہر کوشش کر لی گئی، تھک ہار کر کے یہاں تک کہ ان عورتوں نے بادشاہ سے کہا یا تو یہ پتھر ہے یا تو یہ مرد ہی نہیں ہے، یہ دو میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے اپنا ہر حربہ کر لیا مگر نہ اتنی نظر ہمارے طرف اٹھتی ہے، بل پر خدا نخواستہ اڑ بھی جاتی ہے تو اس نظر کے اندر ایسی نفرت ہوتی ہے، حقارت ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کے اندر دل محسوس کرتے ہیں۔ نہ ہمارے جسم سے انہیں کوئی تعلق ہے، نہ ہماری خوبصورتی سے انہیں کوئی تاثر ہے، کسی چیز نے انہیں متاثر نہیں کیا ہے۔ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم انہیں ایمان سے ہٹا کر کے ارتداد کے دروازے تک پہنچا دے، ہم ہار چکے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جو زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ بادشاہ بھی عاجز آ گیا، بادشاہ نے کہا مگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے عزت دیتا ہے، جب ایمان پر مضبوطی سے اہل ایمان قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ، ہم تمہیں سجدہ نہیں کر سکتے، ہم تو سجدہ رب العالمین کو کرنے والے ہیں۔ ہمارا معبود وہ یکتا، وہ تنہا ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی شان ہے، ہم اسی کو سجدہ کرتے، کسی اور کو معبود بنا ہی نہیں سکتے، سجدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت نے کہا کہ کیا تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا بادشاہ کہ ہاں میں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے بوسہ دیا، بادشاہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ جب آپ مدینہ النبی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وقت کے عظیم الشان خلیفہ
جن کی سوچ و فکر کو وحی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جن کے افکار و نظریات کو قرآن کے فرامین کے مطابق فرما دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں وہ دربار کسی بڑے بادشاہ کا دربار، دنیاوی اعتبار سے سجا ہوا جیسے ہیرے جواہر کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا دربار نہیں تھا۔ قیمتی قالین، غالیچے بچھے ہوئے، مخمل کے کپڑے بچھے ہوئے دربار نہیں تھا۔ کھجور کی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر زمین پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ پیارے کے شہدا ایسے تھے کہ جن کے وجود سے، جن کے قدم کے دبدبے سے ایسا ہے کیا روم، کیا فارس، کیا ایران، پورا عرب و عجم لرز جایا کرتا تھا۔ وہ ہستیاں بیٹھے ہیں زمین پر بے نیاز ہو کر کے دنیا و ما فیہا سے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، مصطفیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم ان چیزوں پر قائم رہیں گے زمین اپنی جگہ بدل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ بدل سکتا ہے، خدا کی مرضی کے بغیر بال کی نوک کے برابر ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مرنا ہے تو موت ہماری شہادت ہے، زندگی ہے تو خدا کی امانت ہے، جب تک ہے سلامت رہے خدا کے اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کے وہ سلامتی حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے شان سے اپنی زندگی گزاری، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا، پوچھا گیا کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا یہ معاملات ہوئے، عورتوں سے آزمایا گیا، کھانے پینے کے معاملے کی بات آ رہی، یاد آ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے 3 دن تک کے بھوکا پیاسا رکھ دیا گیا، ایک قطرہ پانی کا نہیں، ایک دانہ کھانے کا نہیں دیا گیا، مگر 3 دن کے بعد شراب اور خنزیر کے گوشت کو ان کے سامنے پکا کر کے رکھ دیا گیا۔ کھانے کے لیے آپ نے اس کو بھی نہیں تناول فرمایا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیونکہ وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ دین کی، ہمارے مذہب کی چیزوں سے آگاہ تھے، وہ جانتے تھے، مگر وہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں ان کی نظر وہاں ہوتی ہے جہاں عام لوگوں کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ صحابہ تو مومنوں کے سردار ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں تو نگاہ مصطفیٰ سے سرشار ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں تو نور مصطفیٰ سے براہ راست منور ہیں۔ ان کی نگاہوں سے پھر ان کی نگاہوں سے پھر ان کی نگاہوں سے ہم بالواسطہ پڑھتے ہیں، وہ بلا واسطہ وہاں پر اس انوار کو پانے والی ہستیاں ہیں، تو پھر ان کے نگاہ بصیرت کا کیا حال ہوگا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے کہا وہ کہ میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے، فاتحہ ہو چکا ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، میں ضرورت کے مطابق زندگی بچانے کے لائق قدرے کے باعث میں کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، مگر اگر میں کر لوں تو میری قوم کو تانا دیا جائے گا۔ ایک مسلمان بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکا، موت کی ڈر سے اس نے خنزیر کو کھا لیا، شراب کو پی لیا۔ مجھے بھوکا مرنا گوارا ہے، مگر میری قوم کو تانے کا سبب بن جانا مجھے گوارا ہے۔ نوجوانوں اپنے اخلاق و کردار کو سنوارو۔ آج وہ بھلا لگا، وہ اچھا لگا، وہ چیز اچھی لگی، وہ چہرہ اچھا لگا، اس کے پیچھے اپنے ماحول کو، اپنے وقار کو، اپنے مذہب کو برباد نہ کرو، تانے کا سبب نہ بناؤ، بلکہ ایسے مضبوط ہو جاؤ کہ صدیوں کے بعد بھی تمہارے عزم و ارادے کو یاد کیا جائے۔ 1400 سال بعد آج ہم اس عزم و ارادے کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عزم و ارادہ ایسا ہے کہ آسمان پر سونے سے لکھا جانے لائق ہے کہ ان کا ایسا عزم تھا، ایسا ارادہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شان بخشی کہ وہ ہمارے رہبر و سرور بنائے گئے۔ حضرت امیر المومنین نے اپنی آنکھ سے آنسو کو جاری فرمایا اور مسرت کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر مومن کا یہ حق ہے، اس پر حق ہے کہ تم نے جس طریقے سے دین کی ترجمانی کی ہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور قوم کو تانے سے بچایا ہے، تم نے اس بادشاہ کے بوسہ دے کر کے گویا کہ تم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ضرور کمزور کر لیا ہے، مگر اس کا بدلہ ہم کیسے چکائیں گے؟ ہر مومن کا حق ہے کہ وہ تمہارے ماتھے کا بوسہ دیا جائے۔ سب سے پہلے حضرت امیر المومنین نے بوسہ دیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں جتنے مومن صحابہ تابعین موجود تھے سبوں نے بوسہ دیا۔
دیا ان کا حوصلہ و عزت کا یہ وہ مقام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ کیوں مل رہا ہے؟ جب صرف دنیا میں صحابہ کے مابین اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے، اتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، جو کل حشر کے دن کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے لیے اپنے محبوب بندوں کی جب جماعت کو قائم فرمائے گا، وہ جماعت میں جب رسول اللہ اپنے غلاموں کو چن چن کر کے اٹھائیں گے، اے میرے پیارے تو نے اس وقت پر بڑا خوبصورت چہرے کو میری محبت کے لیے چھوڑ دیا تھا، اب ادھر آ وہ انعام میری بارگاہ سے لیتا چلا جا، اور پھیلا اپنے دامن کو لے عطائے مصطفیٰ کا مزہ لوٹتا چلا جا۔ جب ہم دامن کو پھیلائے کھڑے ہوں گے، رسول اللہ عطا فرما رہے ہوں گے، عطا فرما رہے ہوں گے، عطا فرما رہے ہوں گے، ہمارے دامن بھر جائیں گے، ہماری طلب ختم ہو جائے گی۔ عطائے مصطفیٰ خدا کی قسم ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عطا کرنے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر ہماری نظر اس دن پر کیوں نہیں ہے؟ آج کی خوبصورتی ہماری نظر کے سامنے ہے۔ یہ کیا خوبصورتی ہے؟ چند دن کے بعد بدسورتی میں تبدیل ہو جانے والی ہے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد چھریاں چہرے پر آ جانے والی ہے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد پورے کا پورا بدن پہ ڈھول ہو جانے والا ہے۔ مگر اللہ نے جو نعمت مومنوں کے لیے رکھی ہے وہ جنت کی حوروں کو اللہ نے رکھا ہے۔ ایک حور بھی اگر اپنے چہرے کے جھلک کو سوئی کے ناکے کے برابر اہل زمین پر ظاہر کر دے تو اس کی طلب میں پھر زمین میں کوئی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے۔ وہ خوبصورتی کے جس کا تصور ہی نہیں کیا جائے گا۔ اپنی رحمت سے خدا تبارک و تعالیٰ جتنا وہ چاہے گا اتنے انعام سے اتنے حوروں سے سرفراز فرمائے گا۔ مگر کیا ہمارے لیے یہ نعمت کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں بخشا ہے؟ ہمیں افسوس ہے کہ بات پر آج کے ہم ان نعمتوں سے ناشنا نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ایمان و عقیدے کی جو مضبوطی ہے، موت یقینی ہے ہم جان رہے ہیں، مگر ہم کمزور ہیں عمل کے میدان میں۔ اٹھایا جانا یقینی ہے ہم جان رہے ہیں، ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں عمل کے میدان میں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو دنیا کی خوبصورتی دنیا کے اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ مگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کا دیکھنا عطا فرمایا ہے۔ ایک بظاہر آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک دل کی ایمان کی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم ایمان کی نگاہوں سے دیکھیں گے دنیا کو تو سوائے گندگی کے دنیا کچھ نظر نہیں آئے گی۔ جب ایمانی نگاہیں بصیرت کو روشن کر دیا جاتا ہے تو دنیا سے وہ کھن کرنے لگے گا بندہ، دنیا میں ایسے ہی جیے گا جیسے کوئی مسافر زندگی جینے والا ہوتا ہے، کوئی ایسے قید میں اپنی زندگی جیسے کاٹتا ہے، قید سے چھوٹنے کی جیسی بے چینی ہوتی ہے ویسے ہی زندگی ہوگی۔ ہم نے حقیقت سے صرف نظر کرتے ہوئے دنیا کی طرف نظر کو پھیرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا ہے، اپنے بزرگوں کے کردار کو بھلا دیا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمار کی والدہ ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ایک خاتون ہے، ان کو بھی اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، ان پر ہزاروں قسم کے ظلم و ستم کیے گئے، مارا گیا، کوٹا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ کیا گیا، مگر مجال ہے جو زبان سے یا فکر سے یا خیال سے لمحہ بھر کے لیے بھی یہ چیز ہو جائے کہ ہاں ہاں ہم پر ظلم نہ کرو، ہم تمہارا کہنا مان لیں گے۔ خدا کی قسم ان پر ظلم کیا جاتا رہا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے اس پر کہ کس قدر ظلم کے ساتھ ان کی شہادت کی گئی ہے، جس قدر ظلم ان کے ساتھ کیا گیا اندازہ ہم بیان بھی نہیں سکتے ہیں۔ مگر وہ ظلم کو سہنا انہیں گوارا ہے، مگر دین کو چھوڑنا انہیں گوارا نہیں ہے۔ آخر وہ بھی تو ایک قانون ہے، آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ کیوں دین پر اتنے مضبوط ہیں، ہم دین پر کیوں مضبوط نہیں رہ پا رہے ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے زبان سے اور ظاہری آنکھ سے دیکھنا اور بولنا سیکھ لیا ہے، انہوں نے ظاہری زبان اور آنکھ سے بولنا دیکھنا تو جانا ہی تھا، مگر حقیقت میں عقل اور شعور کی وہ نظر جو خدا اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے، اور اہل دل کا وہ دل جو ایمان والا خدا بنا دیتا ہے، وہ دل انہوں نے پایا، وہ نظر انہوں نے پائے، نظر فراست ایمانی انہوں نے پایا۔ انہیں معلوم تھا کہ
کہ یہ دن آنے والا ہے، مگر یہ دن آج آئے یا کل آئے یا نہ آئے مجھے تو جانا ہی ہے۔ جب دنیا میں مجھے رہنا ہمیشہ نہیں ہے تو پھر مجھے دنیا کی کیا فکر کرنی ہے؟ اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہے، اس کے رسول کا کلمہ بخشا ہے، رسول کی زیارت بخشی ہے۔ اب میں جب اللہ کے پاس جاؤں تو اسی نعمت کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں۔ یہ جذبہ ان کے دل میں تھا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے عزم و ارادے کو ہلا نہ سکے۔ آج ہم مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم معذور و کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے دنیاوی اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، مگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں۔ یہ ظلم و ستم تو ہر صدی میں ہوتا رہا، یہ زیادتیاں تو 1400 سال سے مسلمان برداشت کرتے آ رہے ہیں، مگر 1400 سال سے برداشت کرنے کے باوجود ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی ہی عطا فرمائی ہے، ہر زمانے میں اسلام کو برتری ہی عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں، نہ طاقت سے اسلام کو برتری حاصل کوئی کر سکتا ہے، کیا اسلام کو طاقت سے برتری ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، نہ تلوار کے زور سے ہے، نہ طاقت کے زور سے ہے، نہ دولت کے زور سے ہے۔ جب 313 پہلے مرتبہ میدان میں آئے ہیں تو کتنی تلواریں ان کے پاس ہیں؟ تلواریں کتنی ہیں؟ 7 یا 11 تلواریں ہیں، اس سے زائد کسی کے پاس تلوار نہیں ہے۔ ایک گھوڑا ہے، کچھ اونٹ ہے، باقی سب پیادہ ہیں۔ کسی کے بدن کو اوپر کے حصے میں پہننے کے لیے لوہے کے کچھ کپڑے ہیں، یا کسی کے پاس حال یہ ہے کہ پتلا سا کپڑا بھی جسم پر نہیں ہے، ستر فرد کو چھپانے لائق اتنا ہی کپڑا ہے، اسی حال میں چلے ہیں، نکلے ہیں۔ ان کی نظر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال پر ہے، اور ان کے حال و حال پر ہے، ان کی نظر خود کے حال پر نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بدن کو تیر سے بچانے والا نہ لوہے کا لباس ہے، نہ میرے ہاتھ میں تلوار کے بار سے بچانے والی ڈھال ہے، نہ وار کرنے کے لیے میرے پاس تلوار ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچے، انہوں نے یہ جانا کہ رسول اللہ نے بلایا ہے تو ہمیں چلے آنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلائے ہیں، بدر کے میدان پر پہنچے ہیں 313، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں، اور ادھر لاؤ لشکر ہے، تلواریں ہیں، تیر ہیں، بھالے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ہر قسم کی تیاری ہے۔ وہ ادھر سپر پاور ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے بظاہر، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر پاور کو پاور جہاں سے ملتا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں اللہ نے بخشی ہے، عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کی نظر اپنے حال پر نہیں تھی، ان کی نظر تو رسول اللہ کے حال اور رسول اللہ کے حال پر ہے۔ رسول اللہ جو فرما دے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ آج بھی ہم رسول اللہ کی سنتوں پر اور آپ کے فرمودات پر، شریعت مطہرہ پر اسی طریقے سے مخلص ہو کر کے عامل ہو جائیں گے تو بدر کا میدان پھر کل پیدا ہو جائے تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پتہ ہو سفر عطا فرمانے والا ہے، یا پھر کل کے بعد آئے، کبھی بھی آئے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس اول بدر سے لے کر کے میدان حشر تک کے ہر بدر، ہر کربلا کی شہ سواری خدا ہمیں کو عطا فرمانے والا ہے، ہر فتح و ظفر ہمیں کو عطا فرمانے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی مل جائے، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارے۔ یہ یقیناً جان لیں کہ دنیا چھوڑنا ہے، چھوڑنا یقینی ہے، حشر میں اٹھنا ہے، آخرت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو سوال و جواب کے لیے خود کو حاضر رکھنا ہے، پیش ہونا ہے۔ اس کو جب ہم نہیں بولیں گے تو کبھی ہمیں دنیا اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہمارے لیے اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب نے اسپین کا ذکر کیا تو اس سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وقت وہ تھا کہ اسپین کے اندر لوگوں سے مدرسوں کو بند کروا دیا گیا، گھروں سے قرآن شریف کو نکلوا دیا گیا اور میدان میں ڈال کر کے جلا دیا گیا۔ کئی دن تک یہ جلتے رہے، ایک بھی کلام پاک کسی کے گھر میں نہیں رکھنے دیا، مگر قربان جائیں اہل ایمان کے جذبہ ایمانی پر۔ جو حافظ تھے جن کے سینوں میں قرآن کو خدا نے محفوظ فرما دیا، انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن نہیں گزرے تھے کہ ہر گھر کا ہر فرد حافظ قرآن
ہوگا۔ دنیا کی تعلیم سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیاوی علوم و فنون بھی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی پیغمبر کی دین ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی زندگی کو جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ان علوم کو بھی ضرور حاصل کریں اور اس نیت سے حاصل کریں کہ ان علوم کو بنیاد بنا کر کے اگر کوئی مذہب اسلام پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دینے کی طاقت رکھیں، اگر کوئی قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں جواب اسی فن کے دائرے میں رہ کر کے دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا فلسفے کا جب غلغلہ ہوا، جب منطق کا جب غلغلہ ہوا تو ہمارے علماء مفسرین نے منطق و فلسفہ کو حاصل کیا، اپنے مدارس میں اس کو جاری و ساری فرمایا، اور آج بھی مدارس کے اندر وہ تمام علوم و فنون جاری و ساری ہیں۔ مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو فلسفے کی تمام گمراہیوں کو اسی وقت پر دفن کر دیا گیا، کتابوں میں بھی دفن ہو چکی، آج وہ ایسے نسیہ منسیہ ہو گئے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ فلسفے پر بھی اہل اسلام کا غلبہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ ایسے ہی آج زمانے میں ہر طریقے سے لباس بدل کر کے اہل اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو مجروح کرنے کی تعلیم کے اعتبار سے ہو یا افراد کے اعتبار سے ہو یا طاقت کے اعتبار سے ہو، یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں اور قیامت تک کے ہوتی رہیں گی اور زیادہ ہو جائیں گی۔ ہمیں اس سے فکر نہیں کرنا، ہمیں تو بس اپنے طریقے پر اس قدر مضبوط ہونا ہے کہ زمین و آسمان مل کر کے بھی ہمارے ایمان کے استقلال میں بال برابر رشتہ پیدا کر سکے۔ اس قدر مضبوطی کب ہوگی؟ جب ہم مضبوط طریقے سے علم حاصل کریں گے۔ دین کی تعلیم جو ضروریات دین ہے، جس کے ماننے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس کے انکار سے ہم مسلمان نہیں رہتے ہیں، ان چیزوں کو جاننا اس طرح سے کہ وہ ہماری رگ رگ میں سما جائے، وہ ہماری ہر فکر میں بس جائے، یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ضروریات اہل سنت کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پورے قرآن کے اور فقہ کے ہر مسئلے کو سیکھ نہیں سکتے ہیں، ہر مسئلے کو اپنے بچے کو سکھا نہیں سکتے ہیں، مگر وہ جو ہم تمام پر سیکھنا جاننا فرض ہے، ضروریات کا دین کا جو علم ہے وہ تو دے دینا ہم پر ضروری ہے اور سیکھنا تو ہم پر ضروری ہے۔ یہ مزاج بنائیں، عادت بنائیں کہ اپنے آپ کے اندر وقت نکالے، جیسے کمائی کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں، جیسے دوستوں کے ساتھ رات میں بیٹھ کر کے گپے لڑانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، جیسے فون پر چیٹ کرنے کے لیے وقت کو آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ایسے ہی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت کو ایڈجسٹ کیجیے۔ جو ذمہ دار شہر کے علماء کرام ہیں، آپ 10-12 لوگ کی جماعت خود وقت تیار ہو اور ان کی خدمت میں ان کا جو وقت لیتے ہیں اس کا معقول معاوضہ ہدیہ پیش کریں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دین کا علم حاصل کریں، وہ آپ کو وقت دیں گے، آپ ان کے لیے وقت دیجیے، سیکھیے اور اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بچوں کو بیوی کو سکھائیے تاکہ آپ بھی سیکھنے سکھانے والے ہو جائیں، پڑھنے پڑھانے والے ہو جائیں۔ جو برکتیں پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملنے والی ہے، وہ برکتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو آ جائے۔ یہ ہم اور ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے، یہ فرض ہے، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ درود شریف اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان محترم، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی، کیونکہ ہمارے علماء کرام باتیں پیش کرتے رہتے ہیں، مگر ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر عالم کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے دینی بھائی سیدھی راہ پر چلنے والے ہو جائیں، خدا کے عذاب سے بچنے والے ہو جائیں، اس کی رحمت کے حقدار ہو جائے۔ یہی وہ جذبہ، یہی وہ فکر ہوتی ہے جو علماء اپنی راتوں کے نیند کو چھوڑ کر کے، اپنے سکون کو چھوڑ کر کے، اپنی بیوی بچیوں کی خوشیوں کو، ان کے وقت کو چھوڑ کر کے آپ حضرات کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی قدر کریں۔ اگر آپ دیکھیں آج ہمارے پاس یہ بے رغبتی کا ماحول کیوں بن رہا ہے، غور کریں۔ جب ہم اپنے علماء پر نکتہ چینی کرنے لگیں گے تو ہمارے اخلاق برباد ہو جائیں گے، علماء کی خامیوں کو ڈھونڈنے لگیں گے تو ہمیں سدھارنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ علماء کی قدر کریں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، کسی سے کوئی غفلت ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے
تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کیا بڑی بات ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ان کی بولی کیا ہے، وہ خدا و رسول کی بولی ہے تو بس اور چشم تسلیم ہونا چاہیے۔ وہ اگر کوئی دنیاوی بات، غلط بات، ناجائز و حرام بات کہتے ہیں تو اس بات کو قبول نہ کریں۔ ہاں الحمدللہ اہل سنت کے علماء کو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا ہے، وہ جو بولتے ہیں دین کی بات بولتے ہیں، دین کی بات سمجھاتے ہیں، دین کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نہ مانیں گے، نہ قبول کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ قیامت میں وہ تو بچ جائیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا ذمہ تو اتنا ہے کہ مولا ہم نے جو پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ آگے ان کا ذمہ تھا جنہوں نے ہم کو سنا، یہ علماء تو بچ جائیں گے، مگر کل قیامت میں کیا حال ہوگا اگر ہم سے سوال کر لیا جائے، جب تمہیں سنانے والا سناتا رہا اور تم نے اس کو سن کے عمل کیوں نہیں کیا، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم۔ یہ آیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بھیانک اس عذاب کا جو منظر بیان فرمایا ہے، کیسا بھیانک عذاب ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کل قیامت میں جب تمہارے نام اعمال تمہارے الٹے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اس وقت پر چیخ کر کہو گے اے کاش کہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش کہ مجھ سے آگاہی نہ ہوتا، اے کاش کہ میری موت ہی آخری چیز ہوتی، اس کے بعد یہ زندگی نہ ہوتی۔ ہائے کہ مجھے نہ میری مال نے فائدہ دیا، نہ میری حکومت نے مجھے بچایا۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ بھائی پکڑو اسے، کھینچتے ہوئے لعنتی طوق جہنمی زنجیریں پہنا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ زنجیریں 70 ہاتھ لمبی زنجیریں آگ کے دہتے انگاروں سے دہتی ہوئی زنجیروں کو پہنایا جائے گا، جہنم میں کھینچا جائے گا، ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر، احکام شرع پر نہ عمل کرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہے۔ زنا کے عذاب ہے، چوری کے عذاب ہے، شراب کے عذاب، ہر عذاب کو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں معلوم ہو چکا، علماء بیان کرتے رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے اور کرتے ہی رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آخر ہمیں خوف کیوں نہیں پیدا ہو رہا، ڈر کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ آج کل ہمارے گھر توڑ دیا جائے گا، ہمیں اس کا ڈر ہے، مگر کل حشر میں ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو دنیا تک محدود کر لیا ہے۔ ایمانی نگاہ کو ہم نے جو حقیقت میں دیکھنے کی طاقت جسے ہم کہیں، اس سے ہم نے حقیقت سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ قیامت کے دن کی فکر کریں، حشر کے دن کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں، تو آج بھی اخلاق سدھرے رہیں گے، کل بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر آج ہم نہیں سدھریں گے تو پھر کبھی نہیں سدھر پائیں گے۔ آج بھی وقت ہے، تربیت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بلائیں جو آتی ہیں، مصیبتیں جو آتی ہیں، اس کی چند طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یا تو اللہ تعالیٰ درجات اعلیٰ کرنا چاہتا ہے، ایک یا تو ان کے گناہوں کا کفارہ بنانا چاہتا ہے، ایک یا تو ان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات میں سے آپ سے پوچھا گیا جانے کیسے کہ یہ سزا ہے، کفارہ ہے یا رفع ہے؟ اگر کسی مصیبت و آزمائش پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر و سکون سے زندگی گزار رہے ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے رفع ہے۔ اور اگر آزمائش پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی آزمائش پر صابر بھی ہو اور نادم بھی ہو، استغفار کر رہے ہو، تو سمجھو کہ یہ تمہارا کفارہ ہے۔ اور تم بس آہ و پکار کر رہے ہو، واویلا کر رہے ہو، تو سمجھو کہ یہ سزا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کس صف میں ہیں۔ آج ہم سوائے پکارنے کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، نہ ہم صبر و شکر سے، استغفار سے اپنے کفارے کے اسباب پیدا کرنے ہیں،
نہ صبر و شکر اور اطمینان سے رفعت کے اسباب کو ہم پا رہے ہیں۔ آہو رکا کو ہم نے اپنا شیوا بنایا، چیخنا چلانا، ایک دوسرے پر شکوہ شکایت، ہم نے یہی ماحول بنایا۔ کامیابی کیسے ہے؟ کامیابی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا، اس طرح پر کہ ہماری ہر سوچ شرع کے دائرے میں ہو، ہمارا ہر اقدام شرع کے دائرے میں ہو، ہماری ہر بول شرع کے دائرے میں ہو۔ بچوں پر شفقت کریں تو شرع کے دائرے میں سے، بیوی کی محبت اور اس کے نگہبانی، اس کا خیال کریں، اس کے حقوق ادا کریں شرع کے دائرے میں، یعنی ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور آخرت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام بخشش کے حاصل کرنے کے لیے سے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی سے معاف فرمائے، جو آیات و حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں پڑھنے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ جو کلمات مبارکہ ہم نے بولے، جو کوئی جملہ جو Gracias.